السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ایم افرا سیام موہلا ایڈوکیٹ۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی سے ریلیٹڈ، جس میں آپ کو سلیبس بتاؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ آپ نے اس ایگزام کی تیاری کیسے کرنی ہے، کون کون اس میں اپلائی کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی کی جو پوسٹ ہے یہ سیول کیسز کو ڈیل کرتے ہیں، جس میں گورنمنٹ پارٹیز ہوتی ہے، تو اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی اپوائنٹ کیے جاتے ہیں جو گورنمنٹ کے بیہاف پہ پیش ہوتے ہیں۔ آج اس ٹاپک کو ہم سلیبس کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو میرے لیکچر اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر کے حوالے سے پہلے آ چکا ہے وہ بھی ضرور دیکھیے گا، اور اس موضوع کو ہم آج شروع کرتے ہیں اور اس سلیبس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ آپ کے پاس جو ہے وہ سلیبس اگر نہیں ہے تو میرے نمبر پہ آپ ضرور واٹس ایپ کریں 0345464423، اور میرے ایک واٹس ایپ گروپ بھی ہے جو میں نے اسٹوڈنٹس کے اسسٹنٹ کے لیے بنایا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں اس سے رہنمائی لے سکیں، اور جتنی بھی میں اسسٹنٹس کی کر سکتا ہوں میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں کروں۔ اگر میں کبھی لیٹ ہو جاؤں رپلائی کرنے میں تو آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں۔ تو آئیے سلیبس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ میں یہ ریڈ کروں گا، آپ ساتھ ساتھ چاہیں تو نوٹ کر لیں۔ اب سلیبس میں ٹوٹل 3 پیپر ہیں۔ پہلا پیپر ہے ایڈوکیسی اینڈ پلیڈنگ سکلز۔ یہ سبجیکٹو اور آبجیکٹو دونوں اس میں شامل ہوں گے، 100 مارکس کا یہ پیپر ہے۔ اس کے بعد پیپر 2 جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن اور ایڈمنسٹریٹو لاء کے متعلق ہے، یہ بھی 100 نمبر کا پیپر ہے جس میں سبجیکٹو اور آبجیکٹو دونوں ہوں گی۔ اس کے بعد جو تیسرا پیپر ہے یہ سیول لاء کا پیپر ہے جس میں سبجیکٹو، آبجیکٹو اور 100 مارکس کا یہ پیپر بھی ہے۔ پیپر 1 میں جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ یہ کس چیز کے متعلق ہے، یہ ہے ایڈوکیسی اینڈ پلیڈنگ سکل کے متعلق، جس کو جو ہے وہ کچھ ڈویژن اس کی گئی ہے، جس میں انفارمیشن کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے 25 مارکس ہیں، ایسے ان انگلش آن پلیڈنگ اینڈ کنونسنگ اس کے بھی 25 مارکس ہیں، ایسے ان اردو آن پلیڈنگ اینڈ کنونسنگ اس کے بھی 25 مارکس ہیں، پروفیشنسی ان انگلش گرامر یہ MCQ بیسڈ ہوگا، یہ بھی 25 مارکس کا ہوگا۔ اب اس کا آبجیکٹ کیا پیپر جو 1 ہے، اس میں یاد رکھیے گا کہ جو ایپلیکینٹس ہیں ان کے متعلق میں اس کو ریڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ ایزی رہے۔ ٹو ایویلویٹ دیٹ دا ایپلیکینٹس پوزیس سیٹسفیکٹری ایڈوکیسی اینڈ پلیڈنگ اسکلس ان انگلش، اردو اینڈ انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی۔ تو پیپر 1 جو ہے اس کے متعلق اگر ہم بات کریں تو یہ ڈیفیکلٹ بھی ہے ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے جن کی پریکٹس نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں ہماری جو اسپیشل کلاسز سٹارٹ ہو رہی ہیں وہ بھی آپ ضرور جوائن کیجیے گا۔ 24 مارچ سے یہ سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے، جس میں اس پر جو ہے وہ مکمل روشنی ڈالی جائے گی کیسے آپ نے اس کو تیار کرنا ہے، اور اس حوالے سے پریکٹیکل جو ہے چیزیں ہیں وہ بھی آپ سے ڈسکس کی جائیں گی۔ اس کے بعد پیپر 2 ہے، یہ کانسٹیٹیوشن اور ایڈمنسٹریٹو لاء کے متعلق ہے۔ اس پیپر کا جو آبجیکٹ لکھا ہے یہاں پہ وہ یہ ہے to assess that the applicants have a reasonable level of understanding of the principles of administrative and constitutional law and possess the knowledge of established principle of interpretation of statute, rules of business and secretariat instructions۔ اس میں جو موڈ آف پیپر ہے وہ یہ ہوگا the paper shall be subjective as well as objective and problem based۔ اس میں جو مارکس کی ڈویژن ہے وہ ایسے ہے، پرنسپل آف انٹرپریٹیشن آف اسٹیچیوٹ کیس بیس آنسر یہ 15 مارکس کا ہوگا۔ اس کے بعد رول آف بزنس اینڈ سیکریٹریٹ انسٹرکشن یہ 10 مارکس کا ہوگا۔ اس کے بعد کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ 15 مارکس کا ہوگا۔ اس کے بعد جو اس کے اندر جو چیزیں شامل ہیں ایڈمنسٹریٹو لاء کے حوالے سے وہ یہ ٹاپکس ہوں گے، ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن، پرنسپلز اینڈ کنٹرولز۔
اس کے بعد ایڈمنسٹریٹو ڈسکریشن پرنسپل کنٹرولز اینڈ سیف گارڈز، جوڈیشل ریویو آف ایڈمنسٹریٹو ایکشنز، اس کے بعد فائنلٹی آف ایڈمنسٹریٹو ایکشن، اوسٹر کلازز، کنسیپٹ اینڈ افیکٹس۔ نیکسٹ جو پورشن اس میں شامل ہوگا وہ ہوگا جوڈیشل ڈیسیژنز اینڈ پرنسپلز آف نیچرل جسٹس۔ نیکسٹ ٹاپک اس میں ہوگا اوسٹر آف جرڈکشن اینڈ کورس۔ اس کے بعد پیپر 3 آتا ہے۔ پیپر 3 جو ہے اس کا آبجیکٹو جو انہوں نے لکھا ہے، ٹو اسیس دا پروفیشنل نالج آف اینڈ انسائٹ انٹو دا سول لا اینڈ اپلیکیشن آف دیٹ نالج ایز اے لائر۔ دا پیپر شیل بی سبجیکٹو ایز ویل ایز آبجیکٹو اینڈ پرابلم بیسڈ۔ یہ بھی 100 نمبر کا پیپر ہوگا۔ اب اس کے جو کنٹینٹس ہیں اس پیپر کے حوالے سے وہ آپ سے میں ڈسکس کرتا ہوں۔ اس میں CPC شامل ہے، اسپیسیفک ریلیف ایکٹ شامل ہے، لینڈ ایکوزیشن ایکٹ شامل ہے، کنٹریکٹ ایکٹ ہے، قانون شہادت ہے، جرنل کلازز ایکٹ شامل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پنجاب سول سرونٹ ایکٹ 1974 ہے۔ اس کے بعد پنجاب سول سرونٹ رولز ہیں۔ اس کے بعد لمیٹیشن ایکٹ، آربیٹریشن ایکٹ، پرنسپلز آف کرمنل لا، پیڈا ایکٹ، ہائی کورٹ رولز، اور اس کے بعد CRPC۔ اس کے بعد پیپرا ایکٹ اور پیپرا رولز بھی شامل ہیں۔ اگر یہ کوالیفائی ہوتا ہے تو اس کے بعد سائیکولوجیکل اور وائوا ہوگا۔ تو اس پیپر کے حوالے سے میں آپ کو کچھ اہم چیزیں بتاتا ہوں کہ فیمیل جن کا 2 سال کا ایکسپیرینس ہے وہ ضرور اپلائی کریں، کیونکہ فیمیل کی 24 سیٹس جو ہیں وہ صرف کوٹا میں آ رہی ہیں اور سیٹ بھی بہت اچھی ہے۔ اب کوٹا میں جو ہے وہ فیمیل موسٹلی جو ہیں، کیونکہ ان کی تیاری جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے، اور سول لا تھوڑا پرابلم اس میں اگر کرتا ہے کسی اسٹوڈنٹ کو تو وہ مجھ سے ڈسکس کر لے کہ اس کو تیار کیسے کرنا ہے۔ تیاری کا جو بہترین لائے عمل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جس چیز کے بارے میں طے کر لیا کہ میں نے کرنا ہے تو پھر اس کو سٹارٹ سے لیں، بجائے کہ آپ پورشن چوز کرنا شروع کر دیں۔ کیونکہ دیکھیں یہاں پہ ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ سبجیکٹو بھی ہے اور آبجیکٹو بھی ہے۔ جب آبجیکٹو کی بات آ جاتی ہے تو جب آپ تھارولی ریڈ نہیں کرتے ہیں تو آپ پیپر ٹیکل ہی نہیں کر پاتے ہیں۔ اگر ہم اس کے بعد بات کریں، اب بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں، کیونکہ ان کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ کرمنل لا کی طرف زیادہ ہوتا ہے، سول لا جو ہے وہ اگنور کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ ADA کی سیٹ جو ہے یہ بہت اچھی سیٹ ہوتی ہے۔ اس وقت جو ADA کی سیٹس آئی ہیں ان میں تھوڑی سی اگر محنت کی جائے تو آپ سلیکٹ ہو سکتے ہیں، لیکن چیز یہ ہے کہ آپ نے چیزوں کی لرننگ کرنی ہے، ان کو سیکھنا ہے۔ جسٹ یہ نہیں کہ صرف ہم نے اپلائی کر دی ہے۔ اگر آپ آج سے کوشش شروع کر دیں تو آپ جو ہے وہ اچھی تیاری کر سکتے ہیں۔ اور بہت سارے اسٹوڈنٹس یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ ADA کا جو سیشن ہے وہ ہم کب سٹارٹ کر رہے ہیں۔ ADA کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی، اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر، ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل اور ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل کے بعد ڈپٹی ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر کے لیے سیشن جو ہے وہ ہم 24 مارچ سے شروع کر رہے ہیں۔ ریگولر سیشن بھی ہے اور آن لائن سیشن بھی ہے۔ اب اس حوالے سے اگر آپ نے تیاری کرنی ہے، اگر سپوز آپ نہیں اکیڈمی افورڈ کر سکتے یا کچھ مجبوری کی وجہ سے آپ کلاسز نہیں جوائن کر پاتے، تو سمپلی اس کے لیے بہترین سلوشن یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بیر ریڈنگ کریں۔ بیر ریڈنگ کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے ٹیسٹ دینے کا۔ وہ کوئی ضرور ایسا ٹیچر چوز کریں جو آپ کے ٹیسٹ باقاعدگی سے لیں، کیونکہ جب تک آپ ٹیسٹ نہیں دیتے ہیں آپ پیپر ٹیکل ہی نہیں کر پاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ریلیونسی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ریلیونسی کا مطلب یہاں پر یہ میں لوں گا کہ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جن کے پاس، ابھی مجھے کل ایک اسٹوڈنٹ کا میسج آیا ہوا تھا کہ یہ سلیبس ہے سر، حالانکہ وہ ایک اولڈ سلیبس تھا۔ آپ نے تیاری کرنی ہے نیو سلیبس کے تحت، اس لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ کے پاس سلیبس ہونا چاہیے۔ بکس جو ہیں وہ آلموسٹ ساری امینڈڈ ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے ان پہ لکھا ہوا ہے خود سے، تو جیسے CPC میں بہت ساری امینڈمنٹس آئی ہیں تو بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے تو وہ بھی بہتر ہے۔
لیکن چیز یہ ہے کہ آپ نے جو لاز ہیں ان کو سمجھ کے پڑھنا ہے، آپ کی مکمل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اور جب آپ چیزوں کو لے کے چلتے ہیں تو آپ کامیاب بھی ضرور ہوتے ہیں۔ آپ یہ ہرگز نہ سوچے گا کہ آپ کی ابھی تیاری نہیں ہے، اگر دیکھو اگر تیاری آپ ابھی سے شروع کرو گے تو تیاری ہوگی نا، جتنا آپ ڈیلے کرو گے، دیکھو ایک دن گزر جاتا ہے وہ واپس تو آئے گا نہیں، اس لیے یہ آپ نہ سوچیں کہ ہم پاس نہیں کریں گے یا ہم سے ہو نہیں پائے گا یا ہم اگلے سال کریں گے، نہ وہ اگلا سال آتا ہے نہ وہ کل آتا ہے۔ تیاری اگر آپ نے کرنی ہے تو وہ آپ نے آج سے شروع کرنی ہے، اور جہاں پہ آپ کو کوئی پرابلم وہ آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں، میرا نمبر آپ نوٹ کر لیں 0345464423۔ ہاں ایک اور بات میں اہم بتا دوں کہ تیاری کرتے ہوئے ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ نوٹس بنانا اب شروع ہو جاتے ہیں جب ایگزام آتے ہیں، تو اس وقت صرف آپ بے ریڈنگ بھی کر لیں، کیونکہ اتنے ٹائم میں آپ کی بے ریڈنگ ہی ہو پائے تو وہی بہت بڑی بات ہے۔ باقی آپ اچھے سے تیاری کریں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کریں۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔